الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بانک کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم علماء ذوی الاحترام، حاضرین سنی اجتماع، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرویں خوباں، سیاہ لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، حضور رحمت تمام، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طوبہ میں جو نازک سیدھی سب سے اونچی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان ہر حیدر ہر ایک اس کی شاخ، اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے، جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل حضور سیدی سرکار انجان شاہ داتا رحمت اللہ تعالی علیہ کی وادی میں، وادی انجان شاہ میں، اس انجان سی وادی میں جانے پہچانوں کا یہ مجمع، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، بلکہ سروں کا سمندر اور میدان اپنی تنگ دامنی کی اور کوہتا دامنی کی شکایت کر رہا ہے، اور ابھی اصل خطاب ہمارے قبلہ امیر محترم کا باقی ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ ہم اس عظیم قائد اور خطیب کو سماعت کریں گے جس کی خطابت نے دنیا بھر کے اندر انقلاب بپا کیا ہے۔
چونکہ یہاں ہم لوگ میزبان ہیں، اس لیے بہت مختصر سے وقت کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی میں نے تلاوت کی ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے سوال کیا تھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، کون شخص غریب ہے، بے مایہ ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ شخص مفلس اور قلاش ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلاش اور مفلس اصل میں وہ ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا۔ اس وجہ سے لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے کہ مولا اس نے ہماری حق تلفی کی تھی، جو ہمارا اس پر حق تھا اس نے اس حق کو ادا نہیں کیا، تو مولا آج ہم اس کی نیکیاں اپنے دامن میں چاہتے ہیں۔ تو وہ شخص پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اپنے رشتہ داروں کی، مومنوں کی، ایمان والوں کی اس نے جو حق تلفی کی تھی وہ نیکیاں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی، اور جو اپنے آپ کو اعمال کی بنیاد پر جنتی سمجھ رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کی نیکیاں لے کر ان بندوں کو عطا کرے گا جن بندوں کی اس نے حق تلفی کی تھی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ایک حد تک کہ نماز کی پابندی بھی کی جا رہی ہے، ایک حد تک کہ روزے کی پابندی بھی کی جا رہی ہے، ایک حد تک زکوٰۃ ادا کرنے کا شوق بھی پیدا ہو رہا ہے، ایک حد تک کہ حج کے حوالے سے لوگوں کے دلوں کے اندر شوق بھی پایا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ جب بوڑھے ہو جاتے تھے اس وقت وہ حج کے لیے ارادہ کرتے تھے، لیکن الحمدللہ آج بفضل ہی تعالی نوجوانوں کے دلوں کے اندر حج کا ذوق و شوق پایا جا رہا ہے۔ لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ چند صرف عبادات کو لوگوں نے عبادت سمجھ رکھا ہے اور لوگوں کے حقوق کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سب کے حق کے حوالے سے تو گفتگو اس مختصر سے وقت میں نہیں ہو سکتی۔ جو سب سے بڑا حق انسانوں میں جس کا ہم لوگوں پر ہے وہ ہے ہمارے ماں باپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان مسجد کی تعمیر میں چندہ دیتا ہے اور مسجد کی تعمیر میں چندہ دینے کے بعد تصور کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا مخیر قوم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ انسان مدرسے میں چندہ دیتا ہے یا مدارس چلاتا ہے یا کتابیں چھپوا دیتا ہے یا فقیروں کی جھولی میں ڈالتا ہے، تو انسان یہ تصور کرتا ہے میں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ تمہارے مال کا حقدار اگر کوئی ہے دنیا کے اندر وہ پہلے تمہارے ماں باپ ہے۔ مسجد میں چندہ دینے سے زیادہ ثواب، مدرسے چلانے سے زیادہ ثواب، کتابیں چھپوانے سے زیادہ ثواب، حج کے اوپر خرچ کی جانے والی رقم سے زیادہ
زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچ کرنے کی بنیاد پہ ملتا ہے تو وہ ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج انسان محفلوں کے اندر اعلان تو کرواتا ہے میری طرف سے اتنے ہزار، میری طرف سے اتنے لاکھ، لیکن جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہی انسان کو دیکھو وہ ماں باپ کو ڈانٹتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ماں باپ کو پھٹکارتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دل کے کانوں سے اس گفتگو کو سننا، اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ڈانٹا اور پھٹکارا تو نمازیں تو آپ کی گئی، اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا، نہ اس کا حج قبول کیا جاتا ہے نہ اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ ہم احساس کریں کیا ہم نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا؟ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہے؟ آج کل کے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی اہمیت نہیں کرتے، ماں باپ کو کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی دولت ماں باپ سے چھپا رہا ہے، کوئی ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے، پسند کی شادی کے شوق کے اندر کوئی ماں باپ کو اللہ اکبر رلا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم سنو، ہر گنہگار اور مجرم کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، انسان اگر نماز کو ترک کرے مرنے کے بعد عذاب ملے گا، انسان اگر کسی کا دل دکھائے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا، انسان اگر شراب پیے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا، انسان اگر تاش کے پتے کھیلے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا۔ لیکن سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دو لوگ ایسے ہیں جب تک کہ دنیا کے اندر اللہ ان کو ذلیل نہیں کر دیتا اس وقت تک کہ انہیں موت نہیں آتی۔ ایک تو ماں باپ کو ستانے والا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے، وہ رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، لوگ اپنی نگاہوں سے اس کو اپنے لیے عبرت کا سامان نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ اور دوسرا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا، ایک ماں باپ کا دل دکھانے والا، دوسرا رسول اعظم کی توہین کرنے والا، اس وقت تک قدرت موت نہیں دیتی جب تک کہ وہ دنیا کے اندر ذلیل نہ ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عطائے رسول ہند الولی سرکار معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئندہ مہینے میں میرے سرکار غریب نواز کے عرس کی تاریخیں آنے والی ہے۔ سرکار غریب نواز، ہم ہندوستان جس کے احسان تلے دبے ہیں اور قیامت تک کے ہندوستان کے مسلمان جس کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت عطا کی ہے، وہ سرکار غریب نواز جب تک کہ ہند کی سرزمین سے اذان کی آوازیں بلند ہوتی رہے گی، غریب نواز کی عظمت کو مسجد کے در و دیوار خراج پیش کرتے رہیں گے۔ جب تک کہ ہندوستان کا مسلمان نماز ادا کرتا رہے گا، ہمارے سجدوں کے الفاظ عطائے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ وہ عطائے رسول سرکار غریب نواز ایک مرتبہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے نانا جان کی حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی اور وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنی نیکی کی ہے، میں نے کتنی عبادتیں کی ہے۔ وہ اپنی عبادتوں کو دیکھ کر پھولا نہیں سما رہا ہوگا۔ ایسے عالم کے اندر اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو اس کے نیکیوں کا پڑلا بھاری ہو جائے گا۔ ایسے میں آواز آئے گی، رکو، ٹھہرو، ابھی تولنے کا دوسرا انداز باقی ہے۔ ایسے میں وہ دیکھے گا کہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پڑلے میں گرے گا اور اس کی ساری نیکیاں اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے ہلکی ہو جائے گی اور
جو ہے وہ اس کا وزن کاغذ کے ٹکڑے کا وزن زیادہ ہو جائے گا. اس وقت ارشاد ہوگا اس کی نیکیاں تو ہلکی پڑ گئی ہے اور اس کے گناہ بھاری ہو گئے ہیں, لے جاؤ فرشتوں اور اسے جہنم کے اندر داخل کر دو, اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے لے جاؤ اور اسے جہنم میں داخل کر دو. اسے جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا وہ پوچھے گا میرے کریم ذرا یہ تو بتا, میری پہاڑوں جیسی زندگی بھر کی نیکیاں اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کے سامنے ہلکی پڑ گئی, آخر وہ کون سا گناہ لکھا تھا اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر جس نے میری زندگی کی نیکی کو ہلکی کر دیا. تو اللہ کا منادی ندا دے گا تو نے ایک مرتبہ, صرف ایک مرتبہ اور صرف ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی تھی. ایک مرتبہ صرف اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی تھی, بس اسی ایک گناہ نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا. اب میں ان بچوں کا, ان بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر نہیں کرتا جو اپنے ماں باپ کے غدار اور باغی ہیں, اب میں ان کا ذکر کرتا ہوں جو دیندار ہیں اور ماں باپ کے وفادار کہلاتے ہیں. کیا کبھی ان کی زندگی میں ایسا موقع آیا تھا کہ ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کی اور ایک مرتبہ چلا کے بات کی؟ کیا ہم اپنا احتساب کر سکتے سنی اجتماع میں؟ احتساب کرو, ڈوب جاؤ, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ کیا کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا جس وقت ہم نے اپنے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کی تھی, ہم نے زور سے چلا کر کے بات کی تھی. اچھے ماحول میں تو سبھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, جب ماں باپ تمہارے مخالف فیصلہ کرتے ہیں تو کیا تم ماں باپ کی برائی نہیں کرتے؟ آج کل تو ایک جوان اگر 5 وقت کا نمازی بن جائے تو کہتا ہے میرا باپ تو شرابی ہے, پھر میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ میری ماں تو پردہ نہیں کرتی, میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ میں دیندار ہوں, میرے ماں باپ دیندار نہیں, میں ان کا احترام کیوں کروں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ماں باپ کا احترام اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ متقی ہیں, ماں باپ کی تعظیم اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ پرہیزگار ہیں, ماں باپ کی تعظیم اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ تہجد گزار ہیں. بیٹا تہجد کی نماز پڑھتا ہو, 5 وقت نماز پڑھتا ہو, روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہو, حتیٰ کہ بیٹا ولایت کی منزل پر پہنچ چکا ہو اور اس کا باپ شرابی ہے, اب بھی اس ولی پہ لازم ہے کہ اپنے باپ کا احترام کرے, کیونکہ باپ اور ماں کا احترام تقوی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ماں باپ کا احترام اس بنیاد پر ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں, انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے. 5 وقت کا نمازی بن کر تو اپنے ماں باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا, اور چھوڑ تیری 5 وقت کہ اس نماز کو جس میں دکان مکان اور خدا جانے کن کن چیزوں کا خیال, جس کے اندر طہارت بھی درست نہیں, جس کے اندر وضو بھی صحیح نہیں, تو اس نماز پہ مغرور ہو گیا. اس نماز کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. نماز تو وہ ہے قابل تعظیم, قابل احترام, قابل تعریف. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کس کے لیے قرآن نے کہا؟ اس کی اولین مصداق صحابہ تھے. تو نماز پڑھتا ہے تو مولوی صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے, صحابہ نماز پڑھتے تھے امام الانبیاء کے پیچھے. پھر صحابہ میں وہ صحابی جس صحابی کو حضرت سعد کہتے ہیں, اچھا کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ صحابہ نے اس رخ انور کو تکا ہے جو صورت خدا باتی صورت ہے. صحابہ نے اس رخ منور کو دیکھا ہے, گویا کہ جس کو دیکھ کر وہ یہ کہہ سکتے ہیں من رانی فقط رال حق کے تحت کہ ہم نے آمنہ کے لال کو تک کر خدا کا جلوہ دیکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
صحابہ نے اس کو دیکھا جس کی لقا کا مشتاق خدائے وحدہ لا شریک ہے. صحابہ نے اس کو دیکھا جس کی چوکھٹ پر حسن یوسف حسن کی خیرات مانگ رہا ہے. صحابہ نے اس کو دیکھا جس کی شان میں عائشہ جیسی دانا خاتون کہتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ لی، اگر وہ میرے محبوب آمنہ کے لال کو دیکھ لیتی تو پھر انگلیاں نہ کاٹتی، وہ اپنے دل پر چھریاں پھیر لیتی. یہ شان اس محبوب کی. اب صحابی جیسا تو قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا. ایک صحابی حضرت سعد ہے، اسلام قبول کیا، ماں کا بڑا احترام کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، ماں کی بڑی تعظیم کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، ماں کا بڑا خیال کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے. اب یہ مسلمان ہو گئے تو ماں نے احتجاج کیا، میرا بیٹا مجھے بہت چاہتا ہے، بیٹا دیکھ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا تو میں کھانا پینا ترک کر کے مر جاؤں گی، سب تجھے ماں کا قاتل کہیں گے. حضرت سعد نے کہا ماں اگر تو ایک نہیں 1000 جانیں قربان کر دے تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. قرآن کی آیت آ گئی کہ ماں اگر شرک کی طرف بلاتی ہے ماں باپ تو نہ جاؤ، لیکن اب بھی ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو. اب بتاؤ صحابی کی ماں اگر شرک میں مبتلا ہے تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ ماں مشرک ہے، اس بنیاد پہ ماں کی بے ادبی نہ کرنا، ماں کو نہیں چھوڑنا. ماں جو دعوت شرک دے رہی ہے اس کو قبول مت کرو، ماں جو گناہ کی دعوت دے رہی ہے اس کو قبول مت کرو، لیکن ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ احترام سے پیش آؤ. اب بتاؤ اگر ماں شرک کرے، باپ شرک کرے، تب بھی اسلام حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. شرک کے سامنے تو شراب اور بے نمازی پن کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ ہر جرم معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اگر ماں باپ مشرک ہے تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے. یہاں تو لوگ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیں، علم آ جائے، ماں باپ کو حقیر سمجھتے ہیں، ماں باپ کو بے مایا سمجھتے ہیں، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، اے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں. ایک شخص آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. آقا بڑا گناہ کر لیا ہے، اب میں اس پہ کیا کروں؟ میرے سرکار نے فرمایا تیری ماں ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ. فرمایا تیری خالہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا جا تیری خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تیرے اس گناہ کو معاف فرما دے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم لوگ پوری دنیا پوری زندگی دعا کرتے ہیں اللہ حج مقبول عطا فرما، حج مبرور عطا فرما. تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بات کو سنے. انسان 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ خرچ کر کے حج کے لیے جاتا ہے، لیکن حج کر کے لوٹ آیا کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہ وہاں گناہ کیا یا نیکی کیا، حج قبول ہوا یا وبال جان بن گیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا دلوں کو جوڑنے والے آقا، رشتوں کو نبھانے کا حکم دینے والے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو مبرور اور مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حدیث تو ہم نے بار بار سنی اور سنائی گئی کہ جس نے محبت سے ماں باپ کا رخ تکا اللہ اسے مقبول مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے مقبول حج کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی حاجی جب لوٹ کر کے آئے گا تو اب اس کے نامے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے دفتر گناہ کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہ کے دفتر ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اب حدیث مبارکہ سنو، آقا فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مطلب کیا ہے؟ صرف مقبول حج کا ثواب کی برکتیں یہ
تمہارے نامے اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے ماں باپ ہے وہ کتنے خوش نصیب ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو، محبت کے ساتھ ماں باپ کو دیکھ لو، اللہ اللہ مقبول حج کا ثواب بھی مل رہا ہے، گناہ بھی مٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایئر ہوسٹس کی طرح دیکھ کر مسکرا لیا اور اس کے بعد مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ نہیں، اس طریقے سے ادھار مسکرانے سے کچھ نہیں ملتا۔ آقا فرماتے ہیں محبت کے ساتھ دیکھ کر جو مسکرائے، مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرے تو محبت کی علامت، فرما برداری کرے تو محبت کی علامت، پیار کرے تو محبت کی علامت۔ اللہ اکبر، ماں باپ کبھی اس کو حکم دے تو کبھی حکم عدولی نہ کرے، حکم کو نہ ٹالے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اس طریقے سے جو کرتا ہے وہ محبت ماں باپ سے کرتا ہے، جو نافرمانی نہیں کرتا اس کا شمار محبین میں ہوتا ہے۔ محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ محبوب کے لیے انسان ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے، محبوب کے لیے ہر چیز قربان ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ماں باپ سے کیسی محبت ہے کہ بیوی کا گھونگھٹ اٹھا تو ماں باپ کے ساتھ بے وفا ہو گئے، کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات پیدا ہوئے تو ماں باپ کے ساتھ بے وفا ہو گئے۔ آج میرے ملک کے اندر، ہمارے ملک ہندوستان کے حالات یہ ہو گئے کہ آج کے نوجوان لڑکے انٹرنیٹ کی نحوست کی وجہ سے، فلم اور سینما کی وجہ سے، سیریلوں کی بنیاد پر اور پھر فون پر جو سروس فری مل رہی ہے اس بنیاد پہ نوجوان لڑکے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ پسند کی شادی اور لو میرج جو ہے آج اللہ اکبر فیشن سا بنتا جا رہا ہے۔ ایک لڑکی کے ساتھ گھنٹوں انسان گفتگو کرتا ہے، ماں انتظار کرتی ہے میرا بیٹا آئے گا تو میری خیریت پوچھے گا، لیکن بیٹا آتا ہے اور ماں کے قریب سے گزر جاتا ہے، اس ماں کے دل پر کتنے نشتر چلتے ہوں گے۔ اس گندی گلیز لڑکی کو جو ماں باپ کی بھی بے وفا، آوارہ اور کیریکٹر لیس لڑکی، اس کو منانے کے لیے اتنا وقت لگایا، لیکن کیا کبھی تو نے اپنی ماں کو منانے کے لیے بھی وقت دیا؟ ایسے لوگوں کو پھر ماں باپ کا چہرہ تکنے پر ثواب کیسے ملے گا؟ ثواب تو انہیں ملتا ہے۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ماں باپ سے محبت کرنے والوں کی نشانی امام اہل سنت نے یوں فرمائی ہے، جب وہ ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، بات کرنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ امی سے کہتے ماں، بابا سے کہتے ابا، کیا میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ اور اس کے بعد جب وہ اجازت دیتے ہیں تو میرا امام کہتا ہے وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے باتیں کرتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، داڑیاں لمبی کر لی اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہو؟ میں داڑھی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں۔ ٹوپیاں اونچی اور خوبصورت پہن لی اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہو؟ کیا کبھی ماں باپ سے بھی اس انداز سے بات کرتے ہو جیسے کوئی آقا کے سامنے کوئی غلام بات کرتا ہے؟ ہم نے بہت سے دینداروں کو دیکھا ہے، خدمت کریں گے، کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، کپڑے بنائیں گے، لیکن ماں باپ بنا کر کے رکھتے ہیں، چور بنا کر کے رکھتے ہیں۔ ماں باپ ان کے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتے، ماں باپ گھر کی کوئی چیز خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر ماں باپ محبت کی بنیاد پہ ایسا کرے تو یقیناً ان کی شفقتیں ہیں، لیکن اگر تم نے ان کو اتنا مجبور کر دیا، میرے سرکار نے فرمایا قریب قیامت عورتیں اپنا آقا پیدا کرے گی، ماں اپنا آقا پیدا کرے گی قریب قیامت۔ کیا مطلب؟ بیٹا پیدا ہو کر ماں باپ کو غلام کی حیثیت دے گا اور بیٹا گھر کا آقا بن جائے گا۔ آج ہم نے گھروں میں وہ ماحول بنا رکھا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بیوی 1000 فیصلے لے سکتی ہماری اجازت کے بغیر، گھروں کا ماحول یہ ہے، لیکن ماں باپ ہماری اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہ لے سکیں۔ ارے نمازوں پہ ناز کرنے والوں، نبیوں کے امام نے فرما دیا ماں باپ ناراض ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہے، ماں باپ ناراض ہے تو حج بھی قبول نہیں ہے۔ مجھے تو بار بار میرے سرکار کی زندگی کا وہ لمحہ یاد آتا ہے،
کائنات کا ہر بندہ مصطفیٰ کریم کے قدموں کے نیچے ہے، سب کی جنتیں مصطفیٰ کی نالین میں ہے۔ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم کون ہے؟ لوگ آدم کو ابو البشر کہتے ہیں جسم کے اعتبار سے، لیکن آدم کا باپ جو روح کے اعتبار سے ہے وہ آمینہ کا لال مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ میرے امام نے اس فلسفے کو یوں بیان کیا، ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام، ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ جیسے وہ ہر انسان کے لیے نبی ہے ویسے وہ ہر انسان کے باپ ہیں۔ ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے۔ حوا کس کی بیوی ہے؟ حوا دلہن کس کی ہے؟ میرے نبی کے بیٹے کی بیوی ہے۔ گویا کہ حوا ماں ہے لوگوں کی، وہ مصطفیٰ کی بہو ہے، بہو مصطفیٰ ہے حوا۔ حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر میں میرے پھول، باطن میں میرے نخل، اس گل کے سامنے یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ابو البشر کہتے ہیں تو ظاہر میں میرا پھول ہے لیکن حقیقت میں تو میرا درخت ہے، میں اسی پودے سے پیدا ہوا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان کی کیفیتیں طے کر رہے تھے، تو وجود آدم انہی کا صدقہ ہے۔ اب پتا چلا حوا عروس یہ شاعری نہیں ہے، یہ عشق بول رہا ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ دل بول رہا ہے، یہ شاعری نہیں ہے، ایمان کی حقیقت بول رہی ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے کہہ گئے شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 1450 سالہ عقیدے کے ذخیرے کو نچوڑ کر 2 مصروں میں بیان کر دیا۔ حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کے۔ لذت تو لیں دنیا والوں، بڑے مشاعرے سنتے ہو، ذرا یہ شعر بھی سنو۔ حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے۔ ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ ویسے اعلیٰ حضرت کا شعر ان پڑھوں کی محفل میں پڑھنا یہ شعر کی بے ادبی سمجھتے ہیں، لیکن دلیا میں پڑھنے کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ دلیا والے مالیگاؤں والے مشاعروں سے بہت قریب ہے، تو ذرا اہل سنت کے اس امام کو بھی پڑھیں جس کے پیر خانے سے شاعری کے بارے میں آواز آتی ہے مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کی بخشش پڑھ کے دکھلا دو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھو دیکھو کون آیا۔ حضرت شرف ملت نے صرف پڑھنے کی بات کی ہے، ذرا ہدایت کی بخشش پڑھ کے دکھلا دو۔ ان کی افی سمجھنا تو بات ہی دور کی ہے، ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے۔ ظاہر میں میرے پھول، باطن میں میرے نخل، اس گل کی آگے اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ اور آگے بہت ساری باتیں آئی ہے لیکن انہی 4 مصروں پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ تو حضور کی جنت، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین میں سب کی جنت ہے۔ نالین میں اس لیے کہتا ہوں کہ صاحب معارج نے لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ سے کسی نے کہا تھا آپ محمد سے افضل ہیں یا وہ آپ سے افضل ہیں، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا وہ جو کلمت اللہ ہے، وہ جو قماری بطول سے پیدا ہوا ہے، وہ عیسیٰ کہتے تو افضلیت کی بات کرتا ہے، میں محمد عربی کی نالین کے تسمے باندھنے کی تمنا کرتا ہوں۔ یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے، قماری بطول سے پیدا ہونے والا عیسیٰ، آسمان، چوتھے آسمان پہ قیامت تک کے لیے اپنا مقام بنانے والا عیسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح کہلانے والا، روح اللہ، کلمت اللہ کہلانے والا عیسیٰ یوں کہتا ہے معراج عیسیٰ یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ محمد کے نالین کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے۔ آپ غور تو کریں، یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور سید العالمین کا مقام یہ ہے۔
اب بتائیں جن کے تسمے انبیاء باندھنے کی تمنا کرے اس نالین کی شان کیا ہوگی، سبحان اللہ. اس نالین کا مقام کیا ہوگا، اس نالین کا مرتبہ کیا ہوگا. اور حضور کی شان تو یہ ہے کہ وہ جہاں زیادہ چل جائیں وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جائے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، قدم رکھ دے تو جنت ہو جائے. اب بتائیں اس کی نالین میں سب کی جنتیں ہوں. اب توجہ کریں، ان کی نالین میں سب کی جنتیں ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں. سرکار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حضور کے جان نثار سرکار کے ارد گرد جمع ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. آمینہ کا لال وہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. جس پر سب اپنے ماں باپ قربان کریں وہ حبیب بھی روتا ہے. لوگوں، میری قوم کے جوانوں، مالیگاؤں سے بہت بڑی تعداد میں آئے ہو. دلیا میں اس سے بھی عمل نیر سے بھی، نندربار سے، شیرپور سے، آس پاس کے علاقوں سے آئے ہو، دور دور سے آئے ہو، لیکن اپنے علاقے کا المیہ بیان کر رہا ہوں. ماں باپ کو تکو تو مقبول حج کا ثواب. اور حج کیا ہے؟ کعبے کے گرد گھومنا یہ حج کا ایک رکن ہے. مینا میں پہنچنا حج کا رکن ہے. صحیح ہے. عرفات میں کھڑے رہنا حج کا رکن ہے. میرا امام اس کو بھی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ کعبے کے گرد گھومو تو حج ہے، لیکن اس کعبے سے پوچھو کہ تو بھی کہیں جھکتا ہے. وہ کہتا ہے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھ. سبحان اللہ. جدھر کعبہ جھکے وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. اور مینا کیا ہے؟ میرا امام کہتا ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و مینا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. نماز کیا ہے؟ صدیق بل مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. میں سوچتا ہوں اللہ علی نہیں کیوں نماز واری؟ یہ کام زید بھی تو کر سکتے تھے، یہ کام سعد بھی تو کر سکتے تھے، یہ کام حضرت جو ہے وہ قیس بھی تو کر سکتے تھے، یہ کام جو ہے ابو سعید خدری بھی تو کر سکتے تھے، یہ کام دیگر صحابہ کر سکتے تھے. تو نے علی سے کیوں کروائی؟ تو اس لیے کروائی کیونکہ علی مدینۃ العلم کا دروازہ ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے. اور کوئی کرتا تو لوگ کہتے مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، اس لیے کہیں غلطی تو نہیں کر گیا. مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، غلطی تو نہیں کر گیا، اس لیے میرے اللہ نے کہا علی سے کروائیں، کیونکہ اس کو دروازہ بنایا ہے علم کا. تو بتایا وہاں غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ علی ہے. جہاں جا کر تجھے علم کی خیرات ملتی ہے وہ علی ہے. علی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ تو کہا اس نے غلطی نہیں کیا، اس نے قصدن کیا ہے. اور وہ تاریخ بن گئی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اور نماز سے بڑی حفاظت کی چیز جان ہے. اور پھر یار گار سے جان قربان کروا دی. صدیق بلکہ گار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے. اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اور نتیجہ نکلا ساری عبادتوں کا نتیجہ نکلا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہیں. یہ بھی میرے امام کی فقہی مہارت ہے. علماء کی توجہ چاہتا ہوں، جو فرض ہوتا ہے وہ فروع نہیں ہوتا، اور جو فروع ہوتا ہے وہ فرض نہیں ہوتا. میرا امام کہہ رہا ہے کہ جب مصطفیٰ کے سامنے فرض آ جاتا ہے تو پھر وہ فرا کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. یہ فقاہت، شاعری، عشق سب مل کر کے بول رہے ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر. جہاں مقابل میں آ کر فرائض فروع ہو جاتے ہیں، جہاں سامنے آ کر فرائض فروع ہو جاتے ہیں، وہ ذات ہے امام الانبیاء کی ذات. وہ حضور مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر رو رہے ہیں.
صحابہ قریب آ کے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. حضور کیوں روتے ہیں؟ آقا کہتے ہیں آج میری امی کی یاد آئی ہے. نبوت جس کے گھر میں ہے، امامت جس کے گھر میں ہے، رسالت جس کے گھر میں ہے، قرآن جس کی بیوی کے بستر پہ نازل ہوتا ہو، جنتی جوانوں کے سردار جس کے گھر میں پیدا ہوتے ہوں، ولایت کا تاجدار جس کا داماد ہو، ولیوں امت کا سب سے بڑا ولی جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، وہ نالین درست کرتا ہو، جبریل جس کے دروازے پر کاسہ گدائی لے کر کھڑا رہتا ہو، اسرائیل جس کے دروازے پر آ کر کے کئی مرتبہ خالی واپس جاتا ہو اور اس کو اذن حضوری نہ ملے تو روح نکالنے کا جو ہے وہ اسرائیل کو موقع نہیں ملتا، اسرافیل جس کے لیے سور چھوڑ کر واپس آتا ہو. یہ باتیں اشارتاً عرض کر رہا ہوں ورنہ حدیث پیش کر سکتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خدا نے جب سے اسرافیل کو پیدا کیا ہے تب سے وہ سور لے کر بیٹھا ہے کہ اب یہ حکم ہوگا تو ہم بجا دیں گے. لیکن جب ولادت مصطفیٰ کا وقت آیا اور معراج مصطفیٰ کا وقت، قدرت کے مدادی نے کہا اب سب اپنی ڈیوٹیاں چھوڑو، مصطفیٰ کریم کی غلامی میں پہنچو. اب بتاؤ ان کے آنے پر بھی لوگ ڈیوٹیاں چھوڑتے ہیں، ان کے جانے پر بھی ڈیوٹیاں چھوڑتے ہیں، اور وہ بھی کون؟ فرشتے چھوڑتے ہیں. تو سنی کہتا ہے ہم اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ اس لیے نبی کا آنا بھی مناتے ہیں، نبی کا جانا بھی مناتے ہیں. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں آنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہم کہتے ہیں آنے کی فضیلت یہ ہے کہ جبریل زمین پر آ گیا تھا، عرش نشین زمین پر آ گئے تھے. اور کہا جانے کی کیا فضیلت ہے؟ کہا اس وقت بھی جبریل زمین پہ آ گیا تھا اور دولہا بنا کر لے گیا تھا. اور اس کے آنے کو میرا امام کہتا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور اس کے جانے کو یوں بیان کرتا ہے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ اکبر، تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہاں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. او گیا کون گیا کون گیا کون گیا؟ وہ کہتے وہی اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ. آنا یوں بیان ہوتا ہے، جانا یوں بیان ہوتا ہے. تو ایسے ہی لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں ملا کرتی. سبحان اللہ. وہ رسول کہتے ہیں مجھے میری امی یاد آ گئی. حضور روتے ہوئے کہتے ہیں جس کے گھر میں سب کچھ ہو، فرشتوں کا سردار جہاں کاسے گدائی لے کر کھڑے رہتا ہو، وہ کہتے ہیں میری امی یاد آ گئی. ماں وہ ہے نا. حضور کو ماں یاد آئی. کب یاد آئی؟ 53 سال کے بعد. اچھا لوگوں نے یہ نہیں کہتا 53 سال کے بعد، یاد تو بار بار آئی ہوگی لیکن لوگوں نے دیکھا مدینہ منورہ میں. حضور نے کتنا رویا ہوگا ماں کے لیے تو وہ حضور ہی جانتے ہیں. آستینوں میں کتنے آنسو پہنچے ہوں گے یہ تو حضور ہی جانتے ہیں. جب بھی کبھی حضور کا وہ رونا آتا ہے تو ہم اسی شوق میں اپنی ماں کو ماں کہہ دیتے ہیں. جب وہ ابوا کے مقام پر حضور علیہ السلام کا بلکنا یاد آتا ہے تو تب ہمارے دلوں کے اندر ماں باپ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. تقوی کی بنیاد پہ ماں ماں نہیں ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پہ ماں باپ نہیں ہے. ماں باپ ہونے کی بنیاد وہ رسول کائنات جس کی غلام ہو اس رسول کو ماں کی یاد آتی ہے. اور حضور نے بڑھ کر کے کہا روتے ہوئے مجھے میری ماں یاد آئی. کاش آج ایسا بھی ہوتا کہ میری امی آمنہ ہوتی. قربان جائیں، حضور کی نعت سب لکھتے ہیں، حضور بھی کسی کی منقبت پڑھتے ہیں شان سے، کس شان سے پڑھتے ہیں. کاش میری امی آمنہ ہوتی اور آمنہ ہوتی کہتی بیٹے محمد ادھر آ، محمد ادھر آ. اور اس وقت میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، پڑھ نہیں رہا ہوتا بلکہ پڑھا رہا ہوتا. اللہ اکبر. آقا فرماتے میری امی مجھے پکار کے کہتی ہے او محمد ادھر آنا، تو میں کیا کرتا؟ صحابہ نے کہا حضور کیا کرتے؟ سرکار نے کہا پھر میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک کہہ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا. یہ حضور ماں کی اہمیت بتا رہے ہیں، ماں کا مقام، ماں باپ کی عظمت بتا رہے ہیں. آج لمبی فون پر بتاؤ سب کو منانے کا، سیٹ روٹ جائے تو اس کو مناتے ہیں، دوست روٹ جائے تو اس کو مناتے، کبھی ماں باپ کو ہی منایا؟ آج لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے کہا کہ بہت چھوٹی سی بات ہے، طریقہ بہت آسان ہے. اللہ کا راضی ہونا بڑی سعادت ہے لیکن کام یہ بہت آسان ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے. انس ابن مالک نے پوچھا میرے آقا مالک و مختار نبی یہ بتائیں
اللہ راضی کیسے ہوگا اور پتہ کیسے چلے گا؟ اچھا ساری زندگی لوگ نمازیں پڑھتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، لیکن کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ اللہ راضی ہو گیا. یہی تو بات ہے نا. کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا سوائے صحابہ کے یا اولیاء اللہ کے. ان کو اس لیے سرٹیفکیٹ کی بات کرتا ہوں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ کہہ کر کے خدا نے ان سے رضا کا اعلان کیا. لیکن اب بھی نام بنام کی بات نہیں ہے. زمرے اولیاء کی بات ہے، زمرے صحابہ کی بات ہے، لیکن نام بنام کسی انسان کی بات نہیں ہے نا. یہی بات. لیکن حضور علیہ السلام سے انس بن مالک پوچھتے، مالک کو مولا یہ بتائیں کہ اللہ راضی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ حضور نے کتنا آسان نسخہ دیا. کروڑوں بے شمار درود و سلام و میرے آقا پر، غیب دا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آقا فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس سے راضی، اللہ بھی اس سے راضی. اگر پتا کرنا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے تو دیکھ لے کہ ماں باپ راضی ہے کہ ناراض ہے. اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. اب بتاؤ، خدا کو راضی کرنے کی بات کرنے والوں، آپ اپنے گھر میں ذرا جھانکیں، اپنے گھر میں جھانکیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی. ایک دن میں 50 مرتبہ ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کو اذیت پہنچانے والوں، اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے. حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا. اور اگر بالفرض اللہ نہ کرے، سنی اجتماع میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، عیش و آرام کو چھوڑ کر آنے والوں، اگر اللہ نہ کرے تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو آج ہی لوٹنے کے بعد فوراً ان کو راضی کر لو. ادھر وہ راضی ہوں گے، ادھر اللہ راضی ہوگا. رب کی رضا ان کی رضا پر ہے. اور ماں باپ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے. ارے اگر وہ ناراض ہو جائیں، ان کے گلے لپٹ کر کے کہہ دو تم مجھ سے راضی ہو کہ ناراض، فوراً راضی ہو جاتے. ان کے منہ میں کوئی لقمہ ڈال دو تو ان کو کتنا اچھا لگتا ہے. ان کے قدم چوم لو. میرے آقا فرماتے ہیں جنت کا دروازہ چومنے کے مترادف ہے. لیکن کہاں ہے وہ ماں باپ کی عظمت، کہاں ہے وہ ماں باپ کا مقام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماں باپ ناراض ہیں مجھے ڈر لگتا ہے وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا. گھنٹوں فون پر لڑکیوں کو منانے والوں، یہ جھوٹی محبتوں کے جال میں اپنے آپ کو تباہ کرنے والوں، اپنے پیسوں کو ناجائز حرام کاموں میں خرچ کرنے والوں، جتنے پیسے تم ناجائز و حرام کاموں میں خرچ کرتے ہو، اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ماں باپ پہ خرچ کرو تو ان کے دل سے دعائیں نکلے گی. اور ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ہر بندہ آپ کے ساتھ ریاکاری کر سکتا ہے، گہرے سے گہرا دوست محبت کے جھانسے میں نفرت دے سکتا ہے، لیکن اگر کہیں پر خلوص کے ساتھ محبت ہے، بڑی معذرت کے ساتھ بیویوں کو مشکوک کرنے نہیں آیا، لیکن بات سچی کہنا چاہتا ہوں، کبھی بیوی بھی محبتوں کے شہد کے اندر نفرتوں کا زہر دے سکتی ہے. ایک تاریخ ہے. لیکن ہر بیوی ایسی نہیں ہوتی، اللہ کرے آپ کی بیوی ایسی نہ ہو، لیکن ایسا ہے کہ محبتوں کے شہد کے اندر نفرتوں کا زہر عورتوں نے بھی دیا ہے. اگر کہیں پر خالص محبت اس دنیا میں ملے گی تو وہ ماں باپ کے پاس ملے گی. ایک ماں جو اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اس کی تکلیف بڑھتی ہے، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ یہ کہاں سے مل گیا، بلکہ اس کی تکلیف بڑھتی ہے تو اس کی خوشی بھی بڑھتی جاتی ہے. جس نے تیری خاطر اتنی تکلیفوں کو خوشیوں سے سہا، جب وہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ کر بیمار ہوتے ہیں تو کہتا ہے کب موت آئے گی. ماں باپ کی موت میں تیرا کتنا بڑا نقصان ہے. ماں باپ کی موت میں اے مسلمان تیرا کتنا بڑا نقصان ہے.
اگر حج کرنا ہو تو میدان عرفات کی تاریخ کا انتظار کرنا پڑے. جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو تاریخ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. محبت سے ماں کا چہرہ تک لیں اور پھر ڈاؤٹ فل حج نہیں, میرے صادق و مصدوق نبی نے کہا مقبول حج کا ثواب پالیں, مقبول حج کا ثواب پالیں. آج میری قوم کے جوان دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پہ خرچ کریں گے, ماں باپ پہ خرچ نہیں کریں گے. آج وہ وقت دیکھ لیں. اسی حدیث کو پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ عشاء ہمیں ٹائم پر پڑھنا ہے اور وقت پر اجتماع ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. اس پر بات سن لے غور سے. آقا فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ دوستوں پہ خرچ کریں گے, ماں باپ پہ خرچ نہیں کریں گے. پکنک پر جاتے ہیں, چائے کے لیے پیسہ دینے کی باتیں بڑھ کر دیتے ہیں, دینا چاہیے. دوستوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور بہت بڑی نیکی ہے. لیکن ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ماں باپ پہ نہیں کرتے اور وہاں کرتے ہیں. جو ماں باپ پہ کرتے ہیں اور دوستوں پہ بھی کرتے ہیں, پھر اس سے بڑھ کر جنت کا حقدار کون ہے؟ جو دوستوں کو خوش کرے. آقا فرماتے دوستوں کی خوشی جنت کی راہ ہے. لیکن یہاں ماں باپ کو ڈانٹ کر کے آیا, ماں باپ کو دیتا نہیں اور دوستوں پہ خرچ کرتا ہے. آقا کریم کی بارگاہ میں ایک جوان آیا, شکایت کی حضور میرا باپ بڈھا ہو گیا ہے, میں جتنا کماتا ہوں مجھ سے چھین لیتا ہے. حضور کی بارگاہ میں مقدم آیا, سرکار نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ. اس کے باپ کو بلایا تو اس کا بابا لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آیا. سرکار نے کہا تمہارا بیٹا ایسا کہتا ہے, کیا بات ہے؟ اس نے کہا آقا جب یہ بچہ تھا اور میں جوان تھا, میں جتنا کماتا تھا اس پہ خرچ کر دیتا تھا. میں نے کبھی اس پہ خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کی. اور آپ بھی باپ ہیں, ہم بھی باپ ہیں, ہم سمجھتے ہیں بچے اگر کسی چیز کا مطالبہ کریں تو ہم فوراً اس کو پورا کرتے ہیں. بچوں کی بات ذہن میں آتی ہے, یاد آتی ہے, بار بار رہ رہ کر کچو کے دیتے. کوئی فرمائش کر لی تو اس وقت تک بات ذہن میں رہے گی جب تک کہ پوری نہ کر دیں. آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, سب کی بات ہے, سب بچے والوں کو پتا ہے. اس کی حضور جب یہ جوان تھا تو میں اس کی ہر بات پوری کرتا تھا. اب میں بوڑھا ہو گیا اور یہ جوان ہو گیا. جب بچہ تھا میں جوان تھا تو میں اس کا ہر مطالبہ پورا کرتا تھا. اب میں بوڑھا ہوں, کمزور ہوں, یہ جوان ہے, اب یہ کما کر لاتا ہے تو میں اس سے مانگتا ہوں تو دیتا نہیں. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سرکار نے فرمایا کہ اے بوڑھے, جس نے تیری شکایت سنی ہے, جن جن پتھروں نے بھی سنی ہے, وہ سب تیری بات کو سن کے رو رہے ہیں. حضور سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں, نعتوں کی محفل میں نعت خانوں پہ نذرانہ لٹانے والوں, قوالوں کی محفل میں قوالیوں کی محفل میں قوالوں پہ نذرانہ لٹانے والوں, پیران طریقت کو لفافے بھر بھر کے دینے والوں, ائمہ کرام کو دینے والوں, ہم منع نہیں کرتے کہ نعت خاں کو مت دو, ہم منع نہیں کرتے علماء کو مت دو, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر عشق کے دعوے دار ہو تو اس حدیث مبارکہ کو سے سبق لو. جس کے ماں باپ رو دیں, ماں باپ کے رونے پر صرف ماں باپ نہیں روتے بلکہ نبیوں کا امام بھی روتا ہے. ہمارے رسول آج بھی زندہ ہیں. اگر تو نے ماں باپ کو رلایا تو کیسا عاشق رسول, تو نے اپنے ماں باپ کو نہیں اپنے نبی کو رلایا ہے, اپنے رسول پاک کو رلایا ہے. آپ بتاؤ ماں باپ کے لیے کتنی قربانی دینے کی ضرورت ہے. ماں باپ جس چیز سے روک دے رک جاؤ, جس چیز کا حکم دے عمل کرو. شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو, وہ کفر شرک کی بات نہ ہو, وہ اسلام اور شریعت کے خلاف نہ ہو. آقا نے فرمایا او بوڑھے, تیری بات جس نے سنی سب رو پڑے. اور آقا نے پھر اس جوان سے کہا اے جوان, تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. باپ کو حق ہے خرچ کرنے کے لیے, باپ کو حق ہے, اختیار ہے آپ کے مال سے وہ جتنا چاہے خرچ کرے. آپ کما کے لائے وہ پورا چھین لے, باپ کو حق ہے, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن آج ماں باپ کو ہم نے کہاں پہنچا دی. بڑی معذرت کے ساتھ میں ماں باپ کی محبت کی بات کر رہا تھا, اینڈ اس پر کرتا ہوں.
آپ ان کو نفرتیں بھی دو گے نا تو محبت میں پیار ہی دیں گے. میں نے پڑوس کے ملک کی ایک داستان لکھی ہوئی پڑھی. ایک شخص کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد اس کی بیوی بدتمیز تھی. اس نے کہا یا تو تیری ماں رہے گی گھر میں یا تو میں رہوں گی. بول کس کو چنتا ہے؟ دنیا دار انسان نے کہا تو رہے گی ماں نہیں رہے گی. حالانکہ میرا وجدان کہتا ہے, میرا دل کہتا ہے اگر اس کی ماں کو پوری دنیا یہ کہتی نا کہ تیرا بیٹا رہے گا یا ہم رہیں گے, وہ پوری دنیا کو چھوڑ دیتی. بلکہ اگر اس ماں کی ماں بھی کہتی نا کہ تیرا بیٹا چن یا مجھے چن, تو وہ اپنے بیٹے کو چنتی. اولاد سے اتنا پیار ہوتا ہے ماں کو. یہی تو بات ہے. بیوی نے کہا یا تو میں رہوں گی یا تو تیری ماں رہے گی. بہتوں کے پاس ایسے مسئلے آتے ہوں گے یا تو میں یا تو تیری ماں, لیکن 99% بیوی کے غلاموں کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ تو رہے گی. اس نے بھی وہی فیصلہ کیا, تو رہے گی ماں نہیں رہے گی. تو کہا ماں کا کیا کرے گا؟ تو کہا میں ماں کو اولڈ ہاؤس میں بڈھا گھر میں پہنچاؤں گا. ماں کو کہا امی ایک کام کرو, میں تمہیں آج پارک میں گھمانے لے جاتا ہوں. اس دن ماں کی کلی کلی کھل اٹھی. ناہنجار بیٹے نے ماں کو کار میں بٹھایا. دولت بہت تھی, خوبصورت کار میں ماں کو پہلی بار بٹھا کر پارک کی سیر کے نام پہ لے گیا. اور لے جانے کے بعد ایک اولڈ ہاؤس کے پاس گاڑی روکی اور ماں کو اس کے اوٹے پر بٹھایا. کہا ماں مجھے معاف کرنا. ایسے بھی معاف کیے جاتے, لیکن کہہ دیا ماں مجھے معاف کرنا. کہا بیٹے کیوں؟ کہا ماں میں نے تجھے پارک کے دھوکے سے لایا تھا. میری بیوی کہتی ہے کہ یا تو میں رہوں گی یا تو تیری ماں, اس لیے امی یہ اولڈ ہاؤس ہے, اب تم کو یہاں رہنا ہے. میں کبھی کبھی ملنے کے لیے آ جایا کروں گا. ٹھیک ہے امی میں چلوں. ماں نے کہا بیٹا اگر تیرا سنسار اسی سے اجڑنے سے بچتا ہے کہ تیری ماں نہ رہے تو چلا جا. ادھر یہ کار لے کر کے بھاگا. ادھر اولڈ ہاؤس کے ذمہ داران آئے کہ ایک نئی بڑھیا آ کر کے بیٹھی ہے, چلو اس کے نام کی انٹری کر لیتے ہیں. رجسٹر لے کر کے آئے اور بڑھیا سے کہا تیرا نام امی؟ اس نے اپنا نام بتایا. تیرا شوہر ہے؟ کہا نہیں انتقال ہو گیا. تو کہا تیرے بیٹے کا نام؟ تو کہا نہیں بتاؤں گی. پھر دوسری بار کہا مائی تیرے بیٹے کا نام؟ نہیں بتاؤں گی. تیسری بار مائی تیرے بیٹے کا نام؟ نہیں بتاؤں گی. کسی نے کہا کوئی بات نہیں, گھر سے بیٹے نے نکالا ہے, ماں غصے میں ہے, ناراض ہو گئی ہے, اس لیے اپنے بیٹے کا نام نہیں بتانا چاہتی. بوڑھیا نے پوری طاقت اکٹھا کی اور غصے میں آ کر کے اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں کو ڈانٹا, خبردار میرے بیٹے کے خلاف کچھ کہا تو وہ میرا بیٹا ہے اور بہت مشہور ہے اس کا نام. نام اس لیے نہیں نام زبان پہ آ رہا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں, میں تو اس سے راضی ہوں, اللہ اس کا گھر ہمیشہ آباد رکھے. بس نام اس لیے نہیں بتاتی کہ تم اس کو پہچانتے ہو. اگر نام بتاؤں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی. ماں وہ ہوتی, اس ماں کی قدر کرو, اس باپ کی قدر کرو. ایک دن وہ آئے گا, وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. ایک دن ان کو موت آئے گی اور وہ کفن کے اندر ایک دن, اسی دن تمہیں احساس ہوگا جب ان کا جنازہ اٹھے گا اور ان کے وجود پہ کفن ڈال دیا جائے گا. تم اس گئے ہوئے وقت کو آواز دو گے کہ وہ وقت لوٹ آئے جب ماں باپ کو راضی کرنے کا ٹائم تھا. جس وقت دنیا تمہیں دھتکارے گی, جس وقت تمہارے بیٹے اور پوتے تمہارے بڑھاپے میں تم کو ریجیکٹ کر دیں گے, اس دن تم کو اپنے مرے ہوئے ماں باپ یاد آئیں گے. لیکن وہ وقت ایسا ہوگا, اگر اس وقت تم رو رو کر دعا کرو گے نا, کاش ماں آج مجھے خواب میں آ کر اپنا دیدار کرا دے, تو تمہیں ماں خواب میں بھی نظر نہیں آئے گی, باپ خواب میں بھی نظر نہیں آئے گا. میں اپنے ان نوجوانوں کو اس سنی اجتماع جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول موجود ہے, میں تمہیں تمہارے بڑھاپے کی بے کسی اور بے بسی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, اگر اپنے بڑھاپے کو بے بسی سے بچانا ہے, اپنے بڑھاپے کو بے کسی سے بچانا ہے,
अपने बुढ़ापे को मायूस और संसान होने से बचाना है, अपने बुढ़ापे की खुशियों को उजड़ता देखने से बचना है, तो आज अपने माँ बाप की कद्र कर लो, आज जाकर माँ बाप को राजी कर लो और हमेशा के लिए अपने माँ बाप के कदमों से चिमट जाओ। दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। दुनिया में कोई मुराद पूरी ना होती हो, अपने माँ बाप के कदम पकड़ के कहो दुआ कर दो। मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, सादिक और मसदूक नबी ने फरमाया, दुआओ वालिदी ले वलदी का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है। और जब कोई माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती है तो अल्लाह का अर्श जंबिश करने लगता है, कुदरत की तरफ से आवाज आती है, अर्श रुक जा। वो अर्श कहता है आज एक माँ ने दुआ की है, मैं कैसे रुकूं। इरशाद होता है उसके जुमले भी मुकम्मल नहीं हुए थे, हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया था। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हमारी आवाज सदा बसेरा साबित नहीं होगी। जिनके माँ बाप हैं वो जरूर माफी मांगेंगे, अपने माँ बाप को मनाएंगे और उनको खूब राजी करेंगे। माँ बाप से दोस्ती कर लो, खूब प्यार दो, उनको खूब प्यार दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद भी तुम्हें प्यार देगी। और अगर आप अपने घरों में ये माहौल बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ो, सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाओ। जहां जहां से आए हो अपने इलाकों के अंदर सुन्नी दावत इस्लामी की शाखें कायम करो, अल्लाह की राह में सफर करो, काफले के लिए वक्त निकालो। 3 दिन का काफला, 1 हफ्ते का काफला, 15 दिन का काफला, 1 महीने का काफला, साल भर का काफला, 6 महीने का काफला, आप जो वक्त दे सकते हो इल्म सीखो, इल्म को आम करो, अपनी बस्तियों के अंदर दीन की खिदमत करो, निकल जाओ इलाकों के अंदर, खुद का ईमान भी बचाओ, दूसरों का ईमान भी बचाओ। और ये अहद कर लो आज से, सच्ची तौबा करके न गुनाह करेंगे न गुनाह होने देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर देखिए कैसा इनकलाब आएगा। जो आजाद काफले में जाना चाहते हैं, सामने स्टॉल लगा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है काफले में जाने वाले यहाँ नाम लिखाएं, मुबल्लिग बनने वाले नाम लिखाएं। अपने इलाकों के अंदर अगर सुन्नी दावत इस्लामी की ब्रांच कायम करना चाहते हैं, शाख कायम करना चाहते हैं, वहां नाम दर्ज कराएं, मोबाइल नंबर दर्ज कराएं। इंशाअल्लाह जल्द ही आपके इलाके में सुन्नी दावत इस्लामी की शाख कायम की जाएगी। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।